خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ تھا. بادشاہ کے سامنے یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ جب بادشاہ کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ زندگی موت میں بھی دیتا ہوں. جو اس نے کیا وہ آپ کو یاد ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، جو تو رب ہے کٹ مغرب تو فبہت الذی کفر. وہ بوند رہا آ گیا ہے کی ہوا. اسی طرح وہ جو ستارہ پرستی والی معاملہ تھا، اس میں بھی دیکھیں ذرا، وہ جو سورۃ انعام میں واقعہ آتا ہے کہ اچھا ستارے کو دیکھ کر کہا کہ اچھا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں، میں ڈوبنے والوں کو تو نہیں چاہ سکتا، جو خود ڈوب گیا وہ مجھے اس زوال سے کیسے بچائے گا. پھر جب چاند کو دیکھا کہ اچھا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا. پھر سورج نکلا، کہتے اے بڑا اے میرا رب ہوئے گا. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں تو بڑا بیزار ہوں ان ساری چیزوں سے جنہیں تم پوچھتے ہو. یہ تو سارے ایک لگے بندے اصول کے بندے ہیں، یہ تو اللہ کے غلام ہیں سارے. اور اسی طرح جو اگلا بت پرستی والا معاملہ تھا، اس پہ تو انتہائی ہو گئی. وہ جو سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. تب ان کو خود فیل آ گئی، ایک دفعہ اندر سے سارے ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو یہ پورا جو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اگلوں کو ایک اعتبار سے حق ان کے اوپر واضح کر دینا، نظریاتی طور پر حق کو ان کے دل پر قائم کر دینا، چاہے عملی طور پر وہ نہ مانے ہو بھی، لیکن حق کو ان کے دل پہ قائم کر دیا، ان کو ثابت کر دیا کہ بھائی یہ حق ہے، تم جھٹلا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. لیکن قوم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت بھی کیسی کہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے جس کی طرف ہجرت کرنی ہے. یار آپ غور کریں، ہجرت ہوتی ہے حبشہ کی طرف، ہجرت ہوتی ہے مدینے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت پتہ کیسے تھی؟ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا میں کتنے جاؤں گا، کوئی جگہ میرے سامنے ہے نہیں، پتہ نہیں میرا رب کیڑا راستہ کڈو، لیکن بس میں جاؤں، میں تو نکلاں گا. میں تو آپ ساروں نے جو میرے ساتھ کر لیا ہے، اب میں ایک اللہ کے بھروسے پر اس کے کلمے کے ساتھ نکل جاؤں گا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے انٹرنیشنلائزیشن کا آغاز کیا، پہلے بین الاقوامی نبی تھے. وہ ایک سے زیادہ جگہ پر گئے. آپ کو پتا ہے عراق کے علاقے کے قریب پیدا ہوئے، شام فلسطین کے علاقے میں بھی گئے، نیچے مکہ میں تو آئے ہی آئے، اس کے بعد مصر میں بھی ان کا سفر ملتا ہے، بعض روایات کے مطابق ہندوستان کے کچھ علاقوں میں بھی وہ آئے، واللہ عالم. لیکن بہرحال ایک سے زیادہ بر اعظموں کی طرف تو وہ گئے، افریقہ، یورپ، ایشیا، ان سب کی طرف تو ان کا سفر ہوا. یعنی کہ پہلے وہ نبی تھے جنہوں نے بین الاقوامیت کا، ایک گلوبلائزیشن کا انہوں نے ایک اعتبار سے سبق دیا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں انہوں نے توحیدی مراکز قائم کیے. اپنے ایک بیوی بچے کو ادھر، ایک بیوی بچے کو ادھر. مکے میں جو بیوی بچے آ کر چھوڑ کر گئے، اس کی وجہ کیا تھی آ کر چھوڑنے کی؟ مختلف روایات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ خود سمجھیں قرآن مجید جو کہتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربا میں نے اپنے بچے اور بیوی کو یہاں چھوڑا ہے، یہاں کوئی بوادن غیری ذی زرع ہے، یہاں کوئی چیز نہیں اگتی، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے تقدس والے گھر کے پاس چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربا تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. یاد ہے نا وہ سارے سورۃ ابراہیم کے الفاظ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں ایک مقصد سے چھوڑا تھا، یہاں ایک توحیدی مرکز قائم کرنے کے لیے چھوڑا تھا. ہم جب انبیاء کے واقعات کو اس مقصدیت سے ہٹا کر دیکھتے ہیں نا، تو عجیب ہی قسم کے واقعات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ادھر. ایسے نہیں ہے، وہ پورے ایک پرپسفل مشنری لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن کے اوپر چل رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجہ کو یہاں چھوڑ کر گئے. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے آگے کا. اب ابراہیم علیہ السلام سے آگے مختلف شاخیں نکلتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی ایک مسز تھی، وہاں سے نسل چلی بنو قطورہ کی، وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین پیدا ہوئے. اچھا، اس ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے بنی اسرائیل آئے. آپ کو پتہ نہیں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر 12 بیٹے، پھر یوسف علیہ السلام آ کے مصر میں آ گئے، پھر وہ سارا واقعہ. تو جو بنی اسرائیل آئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ سارے قریش، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگے سارے جو ہیں وہ ابو الانبیاء، امام الناس، خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ہی جو آگے سارے شاخ ہیں. اوکے، کوئی بات. تو میں وہ تصویر انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، میں نے نائب صاحب کو شیئر کر دی، وہ آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، جس میں یہ سارے سلسلہ رسالت کو ایک تصویر کے اندر پورا گراف بنا کر شو کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ آج ہی وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ساری چیزیں ریوائز ہو جائیں گی. ابھی آپ اپنے ذہن میں ویسے ہی تصویر ایک بنائیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے آگے ساری شانیں نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس 10 منٹ ہے نا، 12 ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، اب لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں. شعیب علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں جو سب سے اہم رسول آئے وہ موسیٰ علیہ السلام.
ان ساروں کی تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں تو بیسک دعوت وہی ہے، جس میں ایک بیسک سائنسز ہوتی ہیں کہ اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا نا. تو بیسک دعوت اور اپلائیڈ دعوت، ان دو کا آپ نے قسموں میں یاد رکھنا. تو بیسک دعوت وہی تھی، یا قوم عبد اللہ، میری قوم کے لوگوں، غلامی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کے سامنے تم نہیں جھکو گے، کسی اور سے ایسی محبت نہیں ہوگی کہ تم اس کے لیے اصول توڑ دو، کسی اور کا ایسا خوف نہیں ہوگا کہ تم اصولوں کو ترک کر دو اور جھک جاؤ، کسی اور پر ایسا توکل نہیں ہوگا کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ اور اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ، اور کسی اور کی غلامی نہیں ہوگی، کسی اور کے سامنے جھکو گے نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کی پرستش نہیں ہوگی. ایک اللہ کے بندے ہو تم سارے، ایک خالق ہے، تم سارے مخلوق ہو، اس کے قانون کی نظر میں سارے برابر ہو، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. ایک اللہ مالک ہے، تم سارے اس کے مملوک ہو، کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، نہ اختیارات پر نہ وسائل پر. پوری نوع انسانی کی مشترک میراث ہے وسائل. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق تم اسے حاصل کرو گے، اکٹھا کرو گے، پھر تقسیم کر دو گے وراثت میں. یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے سارا، تم مالک نہیں ہو. اور ایک اللہ حاکم ہے، تم سارے اس کے محکوم ہو. کوئی کسی پر اونچ نیچ نہیں ہے، کسی شخص کو، ادارے کو، طبقے کو، خاندان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کر کے رکھے. یہ جو پیغام ہے توحید کا، ایک انقلابی پیغام ہے سارا. تو یہ سارا پیغام بیسک تو ان کے سامنے تھا. ہاں، اب ساتھ ساتھ جو قوم کا کرنٹ ایشو تھا اس کو انہوں نے پکڑا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ یاد ہے نا، ہم جنس پرستی سے روکا، کیونکہ وہ ان کی قوم کا کرنٹ ایشو تھا. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ناب تول میں کمی سے، فساد سے، پھڈے بازیوں سے، دوسروں پر ظلم و زیادتی سے، ڈاکے ڈالنے سے منع کیا، کیونکہ یہ ان کی قوم کا کرنٹ ایشو تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، وہ ان کی قوم کس مسئلے میں گرفتار تھی؟ وہ غلامی کی لعنت میں گرفتار تھی. غلامی بہت بڑی لعنت ہے، اس میں گرفتار. انہوں نے اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے پوری طریقہ کا آغاز کیا. تو ان تینوں رسولوں کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ بیسک دعوت وہی ہے ایمانیات کی، لیکن اسلام کی جو دعوت ہے اس میں جو کرنٹ ایشو ہے قوم کا. آج کے دور میں کرنٹ ایشو کے 3 لیول ہوتے ہیں، ایک لوکل لیول ہوتا ہے، ایک نیشنل اور ایک انٹرنیشنل. لوکل لیول پر میری زندگی کا ایک کرنٹ ایشو ہے. میرا اگر کوئی مربی ہے، میرا کوئی مرشد ہے، تو اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ میرے اس کرنٹ ایشو میں میری ہیلپ کرے. اگر میرے اس کرنٹ ایشو میں جس میں میں پھنسا ہوا ہوں اس میں میری وہ ہیلپ نہیں کرتا، مجھے گائیڈ نہیں کرتا، تو میرے کس کام کا ہے وہ مرشد؟ سوچنے والی بات ہے. اور اس سے آگے نیشنل لیول پر دیکھیں تو قومی سطح پر آپ میں بحیثیت پاکستانی کچھ مسائل سے دوچار ہیں. کچھ ایسے ایشوز ہیں ہمارے کرنٹ ایشوز جنہوں نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا. پاگل ہو گئے ہم. نوجوان باہر کو دوڑ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے کہ کرنا کیا ہے. اگر ان ایشوز کو ڈسکس نہیں کرے گا کوئی تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے، وہ رسولوں والا کام نہیں ہوگا. اور اسی طرح ایک انٹرنیشنل قومی، ایک بین الاقوامی مسائل ہوتے ہیں، عالمی مسائل ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ایڈریس کرنا. تو یہ مختلف لیول پر کرنٹ ایشو ہوتا ہے. تو کرنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا رسولوں کا کام تھا. لوط علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں کہا تھا ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، نہ شعیب علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ ہم جنس پرستی چھوڑ دو. غور کریں، حالانکہ دونوں برائیاں تھیں. جو قوم کا کرنٹ ایشو ہے اس پر بات کرنا ہی تو مشکل ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. کرنٹ ایشو پر بات کرنے سے ہی تو مسئلہ ہوتا ہے. تو جب یہ وقت کے رسولوں نے اپنے اپنے کرنٹ ایشو کو ڈسکس کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، قال الملأ الذین کفروا قال الملأ الذین استکبروا. یہ آتا نا کہ رسول کیا کہتے ہیں؟ یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں. ان میں اس جملے میں بڑا درد ہے، بڑی اپنائیت ہے، بڑی عاجزی ہے. دیکھیں نا، لیکن آگے سے قوم کچھ نہیں کہتی. قوم تو سن رہی ہوتی ہے، امپریس ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ دعوت تو فطری دعوت ہے، وہ تو دلوں کو اٹریکٹ کر لیتی ہے، عقل مانتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے. لیکن جو ملأ لوگ ہوتے ہیں، جو سردار لوگ ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں ملأ؟ جو موجودہ جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر ان کے معاشی و سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. یہ جدی پشتی بڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے آگے بھی ارادے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح قوم کا جو استحصال کر کے رکھنا ہے، ان کا خون چوس کے رکھنا ہے، ان کو بیوقوف بنا کے رکھنا ہے، عقائد کی جو کہتے ہیں نا بھول بھلائیوں میں گھما کے ان سے نذرانے بھی بٹورنے ہیں اور ادھر سے بادشاہ بن کے ان سے ٹیکس بھی بٹورنے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو لوٹنا ہے. آخرت کا ڈراوا دے کر بھی ان سے نذرانے لے لینے ہیں، دنیا کا ڈراوا دے کر بھی ان سے ٹیکس لے لینے ہیں. ان کو ڈرا کے ہم نے رکھنا ہے اور ان کو ہم نے چوسنا ہے. انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہوتا، ماحول بنایا ہوتا پورا. جبکہ رسول کی جو دعوت ہوتی ہے وہ تو ایک برابری، قوت اور مساوات اور عدل و انصاف کی دعوت ہوتی ہے، وہ تو حقانیت کی دعوت ہوتی ہے.
تو ان کو یہ دم پہ آتا ہے پیر. پھر یہ آگے سے بولتے ہیں قال الملأ الذین کفروا. جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. آپ کو پتا ہے 9ویں پارے کا نام کیا ہے؟ قال الملأ. یہی نام ہے نا 9ویں پارے کا. تو ان کے سردار لوگوں نے آ کر آگے سے ڈیبیٹ کرنا شروع کی رسولوں کے ساتھ, اور انہوں نے وہی کام جو پچھلوں نے کیے تھے. پہلے کہا یہ لوگ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہ تو بڑے ستی لوگ ہیں, یا پھر یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ, اور پھر الٹیمیٹلی دھمکیاں اور پھر مخالفت اور پھر جانی دشمن جب بن جاتے ہیں. تو رسول کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو 9واں پارہ ہے نا قال الملأ سے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے 8واں پارہ ہے, اس کی آخری آیت آپ نے پڑھنی ہے, بڑی اہم آیت. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, اپنے قوم کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ دیکھو قوم کے سامنے میں نے دعوت پیش کی, کچھ لوگوں نے میری بات مان لی, کچھ نے نہیں مانی, تو فصبروا, تو پھر حوصلہ رکھو, حتی یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں زبان سے بات کر رہا ہوں نا, میں کسی کو زبردستی تو نہیں کچھ کر رہا. میں نے زبردستی کسی کو کہا ہے کہ تم اسلام قبول کرو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا؟ میں نے ایسے کہا؟ تو تم کیوں زبردستی کر رہے ہو کہ اسلام قبول نہ کرو؟ وہ بھائی بات کا جواب بات سے ہونا چاہیے نا, دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے. یہ کیا زیادتی ہے کہ تم جو ہمارا رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے, ہمارے بنیادی حقوق کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے. باقی قبائلی نظام میں تم اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرتے ہو, لیکن ہمارے اوپر تم ظلم زیادتی کر رہے ہو. آخر ہم نے کیا زیادتی کی کسی کے اوپر؟ تو حوصلہ رکھو, اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا, جو حق ہوگا وہ غالب آ جائے گا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رسول, جبکہ وہ سامنے والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے ات چکی ہوتی ہے, جیسے اپنی زبان میں ہم کہیں ات خدا دا ویر, تو انہوں نے ات چکی ہوتی ہے, اور وہ رسول کی جان کے طرفے ہو رہے ہوتے ہیں. اور سورۃ عنکبوت میں جس طرح آتا ہے کہ وہ سارے سردار 9-10 سرداروں نے مل کے طے کیا کہ راتوں رات ہم شعیب علیہ السلام پر حملہ کر دیں گے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے, اور پھر جا کے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے جو قتل کی جگہ تھی وہاں پر تھے ہی. یہی ساری سازشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ یہی سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ یہ ساری سیرت کا ہی پیغام جو ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو پوری تفصیلی جدوجہد ہے, پوری تحریک آزادی ہے پوری, جس میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو وہ دعوت دے رہے ہیں. بنی اسرائیل ان کے ساتھ آ گئی, اور فرعون جو ہے وہ اس کے سامنے پورے مقابلے پر جب آ رہا ہے, اور پورا اپنے واقعہ سارا سنا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے. میں اس کو مختصر اگر کروں کہ موسیٰ علیہ السلام خاص رسول کس اعتبار سے بلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ کو ایک امت میسر آ گئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ گنتی کے چند لوگ اسلام قبول کرتے تھے, اللہ تعالیٰ رسول اور ماننے والوں کو نکال لیتے تھے, باقی ساروں کو تباہ برباد کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا کہ پوری امت بنی اسرائیل وہ آپ پر ایمان لے, وہ پوری امت کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکال کے ہجرت کا موقع مل گیا, اور ادھر فرعون تباہ برباد ہو گیا, ان کو آزادی مل گئی. اب جب اتنی آزادی مل جائے, آبادی بھی اتنی ساری ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا, پہلی دفعہ ایک کتاب, ایک شریعت, ایک قانون, ایک ضابطہ حیات دے کر بھیجا کہ اب اس کے مطابق زندگی. یہ آزادی کے بعد کی بات ہے. قرآن مجید میں بھی دیکھیں شریعت کب آئی ہے؟ ہجرت کے بعد, جب صحابہ کو ایک اعتبار سے آزادی میسر آئی ہے. جب تک غلام ہے تو علامہ اقبال کی زبان میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ غلام بندوں سے تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا, ان سے تو کوئی خطاب ہی نہیں, جو اپنے جوگے نہیں ان سے بات کیا کی جائے, وہ تو پورے انسان ہی نہیں بھی ہوئے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ایک آزاد انسان بنا جائے. ایک آزاد قوم جب ہوتی ہے جو اپنے فیصلے خود کرنے کی مجاز ہوتی ہے, پھر اس سے شریعت بات کرتی ہے. جس طرح ایک شخص وہ اگر کسی کا غلام ہے تو اس کے اوپر تو جمعہ بھی فرض نہیں ہے. سوچیں آپ کتنی اہم بات ہے. تو جب وہ آزاد ہوتا ہے تو اس سے بات کی جاتی ہے. اسی طرح ایک قوم جب آزاد ہوتی ہے تو پھر اسے پورے قانون, ضابطے, اخلاق دیے جاتے ہیں کہ اب اس کے مطابق انہیں زندگی گزارنی ہے. اور پھر جب ان کو وہ ضابطہ اخلاق سب کچھ دیا گیا تو قومی سطح پر انہوں نے پیٹھ دکھائی اس کو. اب وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب و شریعت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اب تمہیں ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور انہوں نے کہا آپ جائیں, آپ گھر اب جا کے لڑ لیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تب ان کے اوپر پھر وہ ایک تباہی کا معاملہ ہوا قومی سطح پر, امت کی سطح پر. اس کے بعد بنی اسرائیل مختلف عروج و زوال سے گزرتے رہے. جو میں آپ کو تصویر بھیجوں گا اس کے اندر نا پورا ایک گراف بنا ہوگا, نیچے سن لکھے ہوں گے, سن فلاں عیسوی, سن فلاں یہ وہ سارا, اور اوپر پورا گراف بنا ہوگا کہ کیسے ان کا پہلا عروج حضرت داؤد علیہ السلام, اور پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے پہلے جنگ کی, پھر داؤد علیہ السلام, پھر سلیمان علیہ السلام, ان کی خلافت قائم ہوئی, پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں میں لڑائیاں ہوئیں اور کیسے ان کے اوپر زوال آ گیا, پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کو زندہ کیا اور ایک اور مقابی سلطنت قائم ہوئی, پھر کس طرح دوبارہ رومن لوگوں نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کو تتر بتر کر دیا اور پوری دنیا میں وہ پھیل گئے. کچھ قبیلے آ کے مدینے میں وعدہ ہو گئے, مدینے میں آئے تھے نا کچھ قبیلے, وہ اس طرح آئے تھے.
تو یہ جو پورا ان کو رجوع زوال کے مختلف دور گزرتے رہے، اس سب کے بعد ماحول کیا ہو گیا؟ اس زوال کا جو آخری دور تھا، رومن جب حملہ کر رہے تھے، وہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں. اس زوال کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا، ایک معجزاتی طور پر ان کی ولادت ہوئی. انہوں نے معجزات کے ذریعے اپنی ذات اور اپنے سارے کام ہی کام ان کے معجزے ہی معجزے تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، صحیح ہو جاؤ. لیکن انہوں نے الٹا ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنے تئیں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی جسارت تک کر لی. اللہ تعالیٰ کو اس پر پھر بہت غضب اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رومنز لوگوں سے ان کی پٹائی کروائی، دوسروں سے پٹائی کروائی. اب ذرا آپ غور کریں، تھوڑا سا معاملہ چینج نہیں ہو گیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پٹائی کرواتے تھے؟ چیخ آتی تھی، زلزلہ آتا تھا، طوفان آتا تھا، ہے نا. اب چونکہ امت مسلمہ ہے، بنی اسرائیل ہے تو امت نا، اب اس کی پٹائی کیسے ہو رہی ہے؟ دوسری قوموں کے ہاتھوں پٹائی ہو رہی ہے. یہ طریقہ بھی چینج ہو گیا. تو اب یہ ہوتے ہوتے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی اور رسول نہیں آتے. 571 عیسوی کے قریب، یعنی کہ تقریباً آپ دیکھیں کچھ 6 صدیاں، پونے 6 صدیاں بن جاتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد قریش کے اندر ہوتی ہے. تو یہاں سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ کسی اتوار کے صبح، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قریش کا جو ماحول تھا، وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ تھا، وہ جو قریش مکہ کے جو معاملات معاشی تھے، سیاسی تھے، وہاں سے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے 40 سال حیات طیبہ گزارتے ہیں کہ اپنے کردار کی گواہی ان کے اوپر قائم ہو جاتی ہے کہ بندہ کھرا سچا ہے، صادق اور امین ہے. اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس مقصد کو لے کر 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا دعوت کرتے ہیں، اور پھر مدینے کی وہ ریاست کیسے قائم ہوتی ہے، اور وہ کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کسی فیز میں دیکھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اگرچہ آپ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم سیرت کے نام پر پچھلے سارے رسولوں کے واقعات پڑھیں گے، لیکن اب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ایک الگ ڈائمنشن ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ پچھلے رسولوں کے واقعات کو آپ نے واقعہ برائے واقعہ نہیں سمجھنا، اس کی ایک لائن کے اندر آپ نے تلاش کرنے کے یہ کیوں بتایا تھا صحابہ کو، کچھ ہو رہا تھا صحابہ کی زندگی میں جو یہ بتانے کی ضرورت پیش آئی تھی، ایسے ہی تو نہیں بتایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور حکمت کی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم.